السلام علیہ رسول اللہ الحمدللہ۔ آج 15واں اور 16واں پارہ ہاف نصف کے اعتبار سے مکمل ہوا ہے، اور اس حصے میں قرآن کریم کے اس حصے میں ہم نے آج تقریباً 3 صورتیں تلاوت اور سماعت کی ہیں: سورہ بنی اسرائیل، سورہ کہف اور سورہ مریم۔ تو سورہ بنی اسرائیل جو مکمل ہے، اس کے اندر بنیادی جو باتیں بیان کی گئی ہیں وہ 4 ہیں۔ پہلا جو واقعہ ہے وہ تو واقعہ معراج کا ذکر ہے، اس کے بعد بنی اسرائیل کا جو فتنہ اور فساد اس کا ذکر کیا گیا ہے۔ تیسرے نمبر پہ اسلامی آداب اور اخلاق مینرز سکھائے گئے ہیں کہ تم نے آپس میں معاملہ کیسے کرنا ہے، والدین کے ساتھ کیسا ریلیشن قائم کرنا ہے، اور سوسائٹی کے اندر کیسے رہنا ہے، گھر کے اندر کیسے رہنا ہے، سیلف مینجمنٹ جو ہوتی ہے اس کو آپ نے کیسے امپروو کرنا ہے، اور انسان کی جو ذاتی زندگی ہے اس کو مزید بہتر بنانے کے لیے کیا کام کرنے چاہیے، یہ کام اس صورت کے اندر بتائے گئے ہیں، سورہ بنی اسرائیل۔ اور اس کے علاوہ کچھ اور مضامین بھی ہیں۔ واقعہ معراج اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جسمانی طور پر ہوئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جاگنے کی حالت میں رات کے وقت مسجد حرام سے مسجد اقصی اور پھر وہاں سے آسمانوں پر لے جایا گیا، اور پھر وہاں پورے معاملات کی سیر کروائی گئی۔ اور یہاں پر دیکھیے اللہ تعالیٰ کو اپنے حبیب کا تذکرہ یہاں پر کس طرح سے کیا: سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی بعبدہ، اپنے بندے کو لے گیا، اپنے بندے کو لے گیا نا، بندگی کی حالت میں، بندہ بشر تھا، اس دنیا میں موجود تھا، اس کو اس دنیا سے اٹھا کر پہلے اس کو مسجد حرام سے مسجد اقصی، اور اس کے بعد یعنی تقریباً 1 مہینے کا سفر ہے ون سائڈ، اور آنے جانا آپ دیکھ لیجئے تو بہت لمبا سفر ہے، تو وہاں سے لے کر پھر آسمانوں کی سیر کروائے گی۔ پھر اس کے بعد بنی اسرائیل کو بتایا گیا کہ تم لوگ 2 مرتبہ زمین میں فساد مچاؤ گے۔ چنانچہ ایک دفعہ جب انہوں نے حضرت شعیب علیہ السلام کو تکلیف پہنچائی تو اس وقت بخت نصر کو ان پر مسلط کر دیا گیا، یعنی پہلی مرتبہ ان کو فساد کیا تھا؟ فساد بھی کیسا تھا کہ نبی کو قتل کر، نبی کو تکلیف پہنچانا، حضرت شعیب کے ساتھ زیادتی کی۔ اور دوسری مرتبہ انہوں نے حضرت زکریا اور حضرت یحییٰ علیہ السلام دونوں کو شہید کر دیا، تو بابل کا بادشاہ جو تھا وہ ان کے اوپر مسلط ہو گیا۔ تو دونوں مرتبہ جب بھی انہوں نے فساد کیا ان کے اوپر عذاب کا کھڑا برسا۔ اس کے بعد اسلامی آداب اور اخلاق، یہ سمجھیں کہ آیت نمبر 23 سے لے کر 39 تک، 23 سے لے کر 39 تک یہ جو آیات ہیں بڑی زبردست آیات ہیں۔ پہلی بات ہے اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، والدین کے ساتھ بھلائی کرتے رہو، والدین اگر بوڑھے ہو جائیں، بزرگ ہو جائیں اور وہ کوئی بات کہیں تو اف بھی نہ کہو، ان کے سامنے ہمیشہ جھک کر رہو، اسراف نہ کرو۔ اور اسراف کرنے والے شیاطین کے دوست ہوتے ہیں، شیطان کے بھائی ہوتے ہیں۔ والدین کے لیے ایک دعا سکھائی گئی ہے: رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، یہ دعا سکھائی گئی ہے۔ اس کے بعد فرمایا کہ اولاد کو قتل نہ کرو، اور رشتہ داروں کو، مسکینوں اور مسافروں کو ان کا حق دیتے رہو، مال کو نہ تو فضول خرچ کرو، فضول خرچی میں اڑاؤ، نہ بخل کرو، یعنی نہ تو ہاتھ کو اتنا کشادہ رکھو کہ کل کو پچھتانا پڑے، اور اپنی اولاد کو مفلسی کے ڈر سے قتل نہ کرو، کسی بھی جاندار کو نہ حق قتل نہ کرو، یتیم کے مال میں ناجائز تصرف نہ کرو، زنا کے قریب بھی نہ جاؤ، اس لیے کہ وہ بہت بری بے حیائی کی بات ہے، اور وعدہ کرو تو اسے پورا کرو، ناپ تول پورا کیا کرو، اور جس چیز کے بارے میں تحقیق نہ ہو اس کے پیچھے مت پڑو، زمین پر اکڑ کر نہ چلو، اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو۔ یہ کچھ ہدایات ہیں کہ جو دی گئی ہیں کہ زمین پر تم اگر اکڑ کر چلو گے تو نہ تو تم زمین کو پھاڑ سکتے ہو، نہ تم آسمان کو پہنچ سکتے ہو، تمہاری کوئی بساط نہیں ہے، تمہاری کوئی حیثیت نہیں ہے، دنیا میں اللہ کے بندے بن کر رہو۔ تو یہ ہدایات دی گئی ہیں۔ اس کے بعد قرآن کریم کا بھی تذکرہ کیا گیا: وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ حِجَابًا مَسْتُورًا، کہ جب آپ قرآن کو پڑھتے ہیں تو ہم
آپ کے اور ایمان نہ لانے والوں کے درمیان میں ایک پردہ کھڑا کرتے تھے. ٹھیک ہے، جاؤ اپنے کام کرو، تم نہیں قرآن کو مانتے، نہیں سننا چاہتے، نہ سنو. اور اس کے بعد فرمایا کہ قرآن کریم کی عظمت، اس کے نزول کے مقاصد. قرآن کریم ایک معجزہ ہے. پھر وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، ہم نے آدم علیہ السلام یعنی بنی آدم کو، اولاد آدم کو ہم نے تکریم دی، عزت دی، اور اسے روح اور زندگی جیسی نعمت عطا کر دی. پھر اس کے بعد نبی علیہ السلام کو تہجد کا حکم ہوا. تہجد کی نماز میرے اور آپ کے لیے نفل ہے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر فرض تھی، اس لیے تہجد کی نماز کا حکم دیا گیا ہے. اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا قصہ پھر ذکر کیا گیا. پھر قرآن کریم کو تھوڑا تھوڑا نازل کرنے کی حکمت بیان کی گئی کہ قرآن کریم کو اللہ تعالیٰ نے تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کیا ہے. اگر ایک بار ہی نازل ہو جاتا تو لوگوں کے اوپر فیصلہ ہو جاتا. بار بار اللہ تعالیٰ موقع دے رہا ہے کہ قرآن کی آیات کو سنو اور ہدایت کو حاصل کرو. پھر اللہ تعالیٰ کا شرک اور اولاد سے بالکل پاک ہونا، اور اسماء حسنہ اللہ تعالیٰ کے ذکر کیے گئے ہیں کہ قُلِ ادْعُوا اللَّهَ أَوِ ادْعُوا الرَّحْمَٰنَ، اللہ، اس کو اللہ کہو یا رحمان کہو، کوئی مسئلہ نہیں. أَيَّمَّا تَدْعُوا، کسی بھی نام سے اس کو تم پکارو، فَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ، اس کے بڑے خوبصورت نام ہیں. تو اللہ تعالیٰ کے خوبصورت 99 نام ہیں جو کہ ان کو ہمیں یاد بھی کرنا چاہیے. اور پھر آخر میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ہر قسم کے شرک سے پاک ہے. سورہ کہف کے اندر جو بنیادی باتیں ہیں وہ شروع کے اندر 2 باتیں بیان کی گئی ہیں، پھر 2 قصے ہیں، پھر 2 مثالیں بیان کی گئی ہیں. پہلا قصہ تو آپ دیکھیں، الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب. اس صورت کا آغاز بھی عبد ہی کے لفظ سے ہوا ہے. پیچھے جو صورت ہے اس کا بھی آغاز عبد ہی کے لفظ سے ہوا تھا نا، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ. اور یہاں پر بھی الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب. تو اللہ تعالیٰ نے عبد کا ذکر کیا. اللہ تعالیٰ کے نزدیک کسی بھی انسان کے لیے سب سے بڑا شرف اور عزت کیا ہے کہ انسان اللہ کا بندہ بن جائے، اور کوئی اعزاز نہیں ہے. دنیا میں کوئی حیثیت مل جائے، دنیا میں بڑا مال و دولت اکٹھا کر لے، دنیا میں انسان بڑے اونچے مقام پر پہنچ جائے، دنیا میں سارے لوگ اس کو فیم مل جائے، لوگوں میں شہرت ہو جائے، کوئی چیز اس کے لیے کامیابی کی علامت نہیں ہے. کامیابی ایک ہی ہے کہ انسان اللہ کا بندہ بن جائے. اس لیے آپ جب بھی دیکھیں کوئی بھی مسلمان ہو تو کیا کہتا ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ. اللہ کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے عبد ہیں اور اس کے رسول ہیں. تو عبد پہلے ہے، عبد کا مقام سب سے اوپر ہے، تو لہذا اس کا ذکر کیا گیا. پھر اس کے بعد فرمایا کہ دیکھو کچھ نوجوان تھے، وہ دقیانوس نامی بادشاہ بت پرستی پر مجبور کرتا تھا. ہر ایسے بندے کو قتل کر دیا کرتا تھا جو اس کی شرکی دعوت کو قبول نہیں کرتا تھا. تو پہلے تو ان نوجوانوں کو، تھوڑے سے نوجوان تھے، چند نوجوان تھے، تذکرہ آیا ہے ان کا. تو کوئی کہتے ہیں کہ 5، اللہ تعالیٰ نے ویسے اس کا تذکرہ کیا کہ کچھ کہتے ہیں کہ 3 تھے، چوتھا ان کو کتا تھا، کچھ کہتے ہیں 5 تھے، چھٹا ان کو کتا تھا، کچھ کہتے ہیں 7 تھے اور 8واں ان کو کتا تھا. تو ہر بندے کی اپنی بات ہے. بہرحال جو مفسرین کا قرینہ قیاس ہے وہ یہ ہے کہ وہ تقریباً 7 نوجوان تھے اور 8واں ان کو کتا تھا. لیکن بہرحال ان کی تعداد کتنی تھی یہ اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے. قُلِ اللّٰهُ أَعْلَمُ مَا لَبِثُوا. پھر وہ کتنا عرصہ رہے، تو قرآن پاک میں بتایا کہ 309 سال. لیکن بہرحال پھر بھی فرمایا کہ قُلِ اللّٰهُ أَعْلَمُ مَا لَبِثُوا، وہ اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے کہ وہ کتنا عرصہ وہاں پر رہے. تو بہرحال ان نوجوانوں کو بار بار ان کو لالچ دیا جاتا تھا، ان کو اٹریکٹ کیا جاتا تھا کہ بھئی تم مال لے لو، تم شادی کر لو، تم عورتیں لے لو، تم فلاں کر لو. بہت کچھ ان کو ترغیبات دی جاتی تھیں، لیکن انہوں نے تسلیم نہیں کیا. پھر ان کو ڈرایا گیا، دھمکایا گیا کہ اگر تم نے نہیں کیا تو تمہیں قتل کر دیں گے، جان سے مار دینے کی دھمکی دی گئی. تو ان نوجوانوں نے ایمان کی حفاظت کو ہر چیز پر مقدم رکھا، ہر چیز پر اوپر رکھا، اور پھر اپنی ایمان کو بچانے کے لیے نکل کھڑے ہوئے. نکلے، ایک غار کے اندر چلے گئے، اور اس غار میں انہوں نے، ایک کتا بھی ان کے ساتھ ساتھ تھا، شامل ہو گیا تھا. تو انہوں نے اس غار کے اندر پناہ لینے کا ارادہ کیا. جب وہ غار میں داخل ہو گئے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو گہری نیند سلا دیا. ایسے سلا دیا کہ سورج آتا تھا لیکن ان کے سامنے نہیں آتا تھا، پلٹ جاتے تھے. ان کے اوپر اللہ تعالیٰ نے کروٹیں بھی ان کو بدلتا رہا. دیکھیں نا، ایک ہی جگہ پہ اگر انسان لیٹا رہے تو اس کی باڈی کے اوپر ریشز آ جاتے ہیں نا، باڈی پھر کمزور ہونا شروع ہو جاتی ہے. تو کروٹیں بدلتے رہے، اللہ تعالیٰ کا نظام ہے. تو 309 سال تک تقریباً جو مفسرین کا خیال ہے
اتنے سالوں تک وہ سوئے رہے، بالآخر ان کو جگایا گیا۔ 3 صدیاں اہل شرک کی حکومت جو وہ ختم ہو گئی، اور موحد جو لوگ تھے وہ برسر اقتدار تھے، اور ایمان کی خاطر جب یہ لوگ اٹھے، انہوں نے کہا کہ کتنی دیر سوئے ہوگے؟ انہوں نے کہا کہ یار وہ تھوڑی دیر سوئے ہوں گے۔ کہا کہ اچھا اس طرح کرو، ایک بندے کو بھیجو کھانا لے کر، بھوک لگی ہوئی ہے۔ 309 سال بھوک نہیں لگی۔ اٹھے تو کہنے لگے، کیونکہ یہاں تھے ہی نہیں نا اصل میں، وہ تو ان کی روحیں کہاں ہیں، کہیں اور تھیں، تو جسم اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں تھے، لیکن جو ہی اٹھے تو کیا ہوا، انسان کا فطری تقاضا ہے، بھوک لگی، تو انہوں نے کہا کسی بندے کو بھیجو بازار میں، لیکن اس کو کہنا ذرا احتیاط سے جائے، بادشاہ کے کرندے کی دیکھ لیں گے تو پکڑ لیں گے۔ اب جب یہ گیا تو سکے دکھائے، تو انہوں نے کہا یہ سکے خزانہ تمہارے ہاتھ لگا ہے، کون ہو تم، کہاں سے آئے ہو؟ تو انہوں نے کہا تم کہاں کی بات کرتے ہو؟ بھائی ہم ادھر ہی کے رہنے والے ہیں، اسی جگہ پہ رہتے بستے ہیں، یہیں کے نوجوان ہیں۔ کہا نہیں، تو یہ تو بہت پرانی بات ہے۔ تو بہرحال پھر ان کو بھی احساس ہوا کہ ہم تو اتنا عرصہ سوئے رہے ہیں، تو وہ واپس گئے اور دوبارہ جا کر اسی غار میں جا کر دوبارہ سو گئے، اور پھر ہمیشہ ہمیشہ کے نیند سو گئے۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے اس کی قوم کو یہ بتایا کہ دیکھو اللہ ہی ہے جو موت دیتا ہے، اللہ ہی جو زندگی دیتا ہے۔ اللہ چاہے تو لوگوں کو سلا دے، دوبارہ اٹھا دے، اللہ چاہے تو مستقل موت دے دے، یہ اللہ تعالیٰ کا اختیار ہے۔ اس کے بعد دوسرا قصہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کا اور خضر علیہ السلام کا، اور ان کا ذکر کیا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے، اچھا ان کے ذکر سے پہلے 2 مثالیں ذکر کی گئیں۔ ایک مثال تو یہ ہے کہ دیکھو 2 آدمی تھے، ایک کے پاس باغات تھے، دوسرا غریب تھا۔ باغات والا بڑا اکڑتا تھا، غریب نے کہا کہ اکڑ نہیں، ماشاء اللہ کہا کر۔ اس نے کہا کون سی بات ہے، میرے اپنے باغ ہیں، میں جاتا ہوں، میری مرضی ہے، لیکن وہ نہیں مانا، تو اللہ تعالیٰ کا عذاب آیا اور سارے باغ جل گئے۔ اس نے جا کر دیکھا یہ تو میرے باغ ہی نہیں، میری جگہ ہی نہیں ہے، تو اصل میں اس کے اوپر عذاب آیا، راتوں رات عذاب آیا، سارے کے سارے باغ اجڑ گئے۔ جو اللہ کی ذات پر بھروسہ نہیں کرتا، اس کی دولت کا کوئی بھروسہ نہیں ہے، کوئی برکت نہیں ہے۔ اور دوسری مثال دنیاوی زندگی کی مثال ایسے ہے کہ جیسے آسمان سے پانی برسا، زمین سرسبز ہو گئی، اور تھوڑے ہی عرصے کے بعد آپ دیکھتے ہیں کہ وہی زمین خشک ہو جاتی ہے بالکل۔ انسانی زندگی کی مثال بھی ایسے ہی ہے۔ اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے ایک ایسے بندے کو فوجدا عبدا من عبادنا، وہاں پر دیکھیں عبدا من عبادنا، عبد کا تذکرہ ہو رہا ہے بار بار۔ وہاں پر جب موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ ہم نے ایک بندے سے ملنے کے لیے جانا ہے، اور ایک جگہ ہے مجمع البحرین جہاں پر 2 دریا آپس میں ملتے ہیں، تو ایک مچھلی تھی وہ ساتھ لے کر گئے، تو جو ان کے ساتھ غلام تھا وہ آگے ساتھ چلا گیا، تو جس جگہ پر انہوں نے پڑاؤ کیا وہ مچھلی وہاں سے نکلی اور نکل کر دریا میں چلی گئی۔ آگے چل پڑے، آگے چلے تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ ناشتہ لے کر آؤ، کھانا کھائیں، کھانا کھلانا۔ تو اس نے کہا کہ حضرت مجھے یاد آیا جب ہم نے ایک جگہ پہ رکے تھے تو پڑاؤ کیا تھا، وہاں پر وہ مچھلی نکل کے دریا میں چلی گئی تھی، اور وہاں پر وہ 2 دریا تھے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ وہی تو جگہ جہاں ہم نے جانا تھا، ذالک ما کنا نبغی۔ وہاں پر پہنچے دوبارہ تو ایک بندہ وہاں پہ موجود تھا، تو وہی بندہ تھا فوجدا عبدا من عبادنا۔ دونوں نے پایا ایک بندے کو جو ہمارے بندوں میں سے ایک بندہ تھا۔ تو انہوں نے کہا کہ بھائی ہم آپ کے ساتھ جانا چاہتے ہیں اور آپ سے کچھ سیکھنا چاہتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا موسیٰ آپ صبر نہیں کر سکیں گے۔ موسیٰ نے کہا کہ نہیں، صبر میں کر لوں گا۔ تو آگے گئے تو ایک کشتی میں سوار ہوئے، کشتی جب کنارے لگی تو اس کو توڑ دیا ایک سائڈ سے۔ موسیٰ کو غصہ آ گیا، وہ تم نے یہ کیا کیا؟ ایک تو ان لوگوں نے ہم سے کرایہ نہیں لیا، فری میں بٹھا کے دریا پار کیا، اور تم نے ان کی کشتی کو توڑ دیا۔ انہوں نے کہا موسیٰ میں نے کہا تھا نا کہ تمہیں صبر نہیں ہوگا۔ موسیٰ السلام فوراً نہیں، ابھی مجھے نہیں کچھ کہو، آگے چلتے ہیں۔ آگے چلے، آگے دیکھا ایک لڑکا تھا، لڑکا دیکھا تو جو خضر مفسرین نے نام لکھا ہے، تو خضر جو تھے انہوں نے اس لڑکے کو قتل کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام جلالی پیغمبر تھے، انہوں نے کہا لڑکا تھا، ایک بچہ تھا، معصوم بچہ، تم نے اس کو پکڑ کر قتل کر دیا، عجیب آدمی ہے بھائی۔ اس نے کہا کہ دیکھو موسیٰ میں نے کہا تھا کہ تمہیں صبر نہیں ہوگا۔ انہوں نے کہا چلو بس آخری بار، اس کے بعد اگر میں نے کوئی بات کی تو پھر مجھے تم سے اپنے ساتھ نہ رکھنا۔ اب چلتے گئے ایک بستی میں پہنچے، بھوک لگی ہوئی تھی، تو بستی کے لوگوں سے کھانا مانگا، استطعم اہلھا، ان کے لوگوں سے کھانا مانگا، تو فابوا، انہوں نے انکار کر دیا، جاؤ بھائی جاؤ یہاں سے، یہاں کسی کے لیے کھانا نہیں ہے، ہم کوئی بھوکے ننگوں کھانا نہیں دیتے، یہاں سے نکل جاؤ۔ نکال دیا باہر۔ اب بستی سے باہر نکل گئے بھوکے پیاسے، ایک جگہ پہ ایک دیوار تھی گرنے والی تھی، تو خضر علیہ السلام نے کہا کہ بھئی موسیٰ اس طرح کرو، آؤ یہ دیوار دوبارہ تعمیر کر دیں۔ موسیٰ السلام کو پھر غصہ آ گیا، بھائی ان لوگوں نے ہمیں نہ کھانے کو پوچھا نہ پانی کو، ہمیں یہاں سے باہر نکال دیا، اور آپ کہتے ہیں کہ ان کی بستی کے اس دیوار کی تعمیر کریں، کیوں تعمیر کریں گے؟ تو
انہوں نے کہا کہ بس یہاں پہ اب ہاذا فراق بینی و بینک، یہ میرا اور تمہارا یہاں پہ جدائی کا ٹائم آ گیا ہے، سپریشن ہو گئی ہے۔ اب میں تمہیں بتاتا ہوں کہ بھائی جو میں نے کام کیے وہ میں نے ڈائریکٹ نہیں کیے تھے، مجھے اللہ تعالیٰ کے حکم سے کیے تھے۔ جو کشتی توڑی ہے اس کشتی کے دوسری طرف ایک بادشاہ تھا، وہ ان لوگوں کی کشتیوں کو غصب کر لیا کرتا تھا، لیکن جو ذرا سی ٹوٹی پھوٹی ہو تو اس کو چھوڑ دیتا تھا۔ تو میں نے ان کی کشتی کو تھوڑا سا نشان زد کر دیا، تھوڑا سا اس کو توڑ دیا تاکہ وہ محفوظ رہے۔ دوسرا جو بچہ تھا وہ بچہ اپنے ماں باپ کا نافرمان تھا۔ اللہ تعالیٰ کا ارادہ یہ ہے کہ یہ بچہ مر جائے، میں اس کے بدلے میں اس کو اور اولاد دوں جو کہ نیک ہو۔ اور جہاں تک رہی اس دیوار کی بات، یہ دیوار جو ہے 2 یتیم بچوں کی ہے جو جن کا والد بڑا نیک تھا، جن کے والدین بڑے نیک تھے، وکان ابوہما صالحا۔ یہ بڑی زبردست بات ہے، جن کی اولاد ہے نا، میرے اور آپ کے لیے بڑی زبردست بات ہے کہ دیکھیے اگر والدین نیک ہوں تو اللہ تعالیٰ ان کی اولاد کی حفاظت بھی کرتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں نا کہ یتیم ہے کہاں سے کھائیں گے، کہاں سے کیسے پلیں گے بڑھیں گے، یہ اللہ تعالیٰ کا نظام ہے۔ اگر والدین نیک ہوں تو اللہ تعالیٰ ان کی اولادوں کی بھی حفاظت کرتا ہے۔ تو وہ 2 یتیم بچے تھے، ان کی وہ جائیداد تھی، ان کا خزانہ تھا اس دیوار کے نیچے۔ تو جب موسیٰ علیہ السلام کو پتہ چلا کہ یہ تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے سارا کچھ ہوا ہے، تو انہوں نے کہا کہ میں سمجھ گیا کہ اللہ تعالیٰ کا نظام ہے سارا۔ اس کے بعد ایک تیسرا قصہ ہے، وہ حضرت ذوالقرنین کا ہے۔ یہ ذوالقرنین کو کچھ لوگ سکندر اعظم سمجھتے ہیں، سکندر اعظم نہیں ہے، یہ ذوالقرنین اللہ کا بندہ تھا، بہت بڑا بادشاہ تھا۔ اور سفر پر نکلا تو اللہ تعالیٰ نے اس کو بادشاہ بھی دی تھی اور اس کو حکمت بھی عطا کی تھی، قوت بھی دی تھی، طاقت بھی دی تھی اور علم بھی عطا کیا تھا۔ تو اس نے پوری زمین کا سفر کیا، تو جہاں پر سفر کیا ثم اتبع سببا، ثم اتبع سببا کے نام سے یہاں پر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک قوم کو دیکھا کہ وہ قوم جو ہے اس کو وہاں پر قلنا یا ذا القرنین، ہم نے کہا کہ اے ذا القرنین اما ان تعذب و اما تتخذ، تمہارے اختیار میں یہ قوم تمہاری ہے۔ تو اس نے کیا کہا، جو ظلم کرے گا اس کو میں عذاب دوں گا، اور جو نیک عمل کرے گا اور ایمان لائے گا تو اس کے لیے اچھا بدلہ ہے۔ بادشاہ کہہ رہا ہے کہ اگر کوئی ظلم کرے گا تو میں اس کو سزا دوں گا، اور اگر ایمان لائے نیک عمل کرے مجھے کیا ضرورت ہے اس کو تنگ کرنے کی، وہ اس کے لیے اچھا بدلہ ہوگا۔ پھر وہ آگے چلے اور وہاں پر جا کر دیکھا کہ بھی ایک جگہ پر ہے جہاں پر ایک قوم ہے، وہ کہتی ہے کہ اے ذوالقرنین، یاجوج اور ماجوج نے زمین میں فساد برپا کیا ہوا ہے، تو کوئی ایسا نظام بناؤ کہ ہماری ان سے جان چھوٹ جائے۔ تو اس نے کہا کہ سیسا، پگھلا ہوا سیسا لے کر آؤ تاکہ ہم تمہارے درمیان اور ان کے درمیان دیوار بنا دیں۔ تو دیوار بنا دی اور بڑی مضبوط دیوار بنائی، کہا کہ یہ قیامت تک اس دیوار کو عبور نہیں کر سکیں گے جب تک اللہ تعالیٰ نہ چاہے۔ پھر اس کے بعد آخر میں فرمایا سورہ کہف کے آخر میں، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات کانت لہم جنات الفردوس نزلا، کہ بے شک جو لوگ ایمان لائے نیک عمل کرتے رہے ان کے لیے جنت الفردوس ہے، خالدین فیہا لا یبغون عنہا حولا، وہ اس کے اندر ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ پھر میں کہ کل کان البحر مدادا، سارے کے سارے دریا سمندر سیاہی بن جائیں، لکلمات ربی، کہ تیرے رب کے کلمات کو لکھیں، تو کبھی بھی پورے کائنات کے جتنا بھی پانی ہے اگر سیاہی بھی بن جائے تمہارے رب کے کلمات کو نہیں لکھ سکتے۔ پھر فرمایا کہ ان کو کہہ دو کہ میں ایک بشر ہوں، فرق یہ ہے کہ میرے اوپر وحی آتی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اور وحی کیا ہے کہ میرا اور تمہارا خدا ایک ہی ہے، اکیلا اللہ ہے۔ فمن کان یرجو لقاء ربہ، جو چاہتا ہے اپنے رب سے ملاقات کرنا اور اس کی خواہش رکھتا ہے تو اس کو چاہیے کہ فلیعمل عملا صالحا، نیک عمل کرتا رہے، ولا یشرک بعبادت ربہ احدا، اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرے۔ سورہ مریم ہم نے پڑھی ہے، سورہ مریم کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے جو بات فرمائی ہے ارشاد، وہ بڑی زبردست بات ہے۔ سورہ مریم کے اندر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ سب سے پہلے ہم نے زکریا علیہ السلام کو ان کی دعا کا جواب دیا۔ انہوں نے بڑھاپے کی حالت میں اپنے رب کو دعا کی کہ یا اللہ تو میرے لیے کوئی وارث بنا دے، یرثنی ویرث من آل یعقوب، مجھے کوئی وارث عطا کر۔ تو اللہ تعالیٰ نے زکریا علیہ السلام کو خوشخبری دی کہ اس بڑھاپے کے عالم میں کہ جب کہ آپ کی بیوی بھی باندھ ہو چکی ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو اولاد عطا کرے گا۔ تو انہوں نے کہا کہ اللہ کوئی نشانی مقرر کر دے۔ فرمایا کہ 3 دن کا روزہ رکھ لو، اللہ تکلم الناس 3 لیال سویہ، 3 دن تک تم نے کوئی بات نہیں کرنی کسی بندے سے، چپ کا روزہ رکھ لو۔ تو انہوں نے روزہ رکھا۔ پھر اس کے بعد یحییٰ علیہ السلام پیدا ہوئے، تو یحییٰ علیہ السلام بھی پیغمبر تھے۔ انہوں نے کہا کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے نبی بنایا ہے اور میرے اوپر سلامتی ہے، جس دن پیدا ہوئے تھے، جس دن وہ فوت ہوئے اور جس دن دوبارہ اٹھائے جائیں گے۔ پھر مریم علیہ السلام کا ذکر ہے کہ مریم جو ہیں وہ بالکل گوشہ نشین تھی، ایک بیت المقدس کے ایک جگہ پہ۔ ایک فرشتہ آیا تو اس نے کہا کہ کیوں آئے ہو، انسانی حالت میں آیا،
تو کہنے لگا کہ میں تو تمہیں اولاد کی خوشخبری دینے کے لیے آیا ہوں. تو انہوں نے کہا کہ نہ تو میری شادی ہوئی ہے اور نہ میں کوئی غلط کام کرنا چاہتی ہوں, میں اللہ تعالیٰ کی پناہ چاہتی ہوں. تو اس نے کہا کہ نہیں, یہ ایسے ہی ہوگا. ایسے کیسے ہوگا؟ کہنے لگے کہ اللہ تعالیٰ کی نشانی بنے گی. اور نشانی کیسے بنے گی کہ تم یعنی ایسے ہی حاملہ ہو گئے, اور جب حمل ٹھہر گیا تو پھر وہ باہر نکل گئی. اب تو اگر کوئی دیکھ لے گا تو کہے گا کہ تم کہاں سے آئی ہو اس طرح سے. تو جب چلی گئی تو ایک درخت کے نیچے ٹھہری اور انہوں نے کہا کہ یا لیتنی مت قبل ھذا, کاش کہ میں سے پہلے مر جاتی. وکنت نسیا منسیا, میں یہاں سے دنیا میں نسیا منسیا ہو جاتی, کوئی مجھے یعنی سب لوگ مجھے بھول جاتے. لیکن اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ بھئی اس درخت کو ہلاؤ. درخت کو ہلایا تو تر کھجوریں نکلی, وہاں سے اتری, اور وہ انہوں نے کہا کہ اس کو کھاؤ. جب وہ بچہ پیدا ہو گیا تو اس کو اٹھا کر آئیں. اب وہ پریشان تھی کہ میں قوم والوں کو کیا کہوں گی, تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم بھی چپ کر روزہ رکھ لو. ان کو کہو کہ میں نے چپ کر روزہ رکھا ہوا ہے. یعنی آج کل ہم تو روزہ رکھتے ہیں نا کھانے پینے کا, اس دور میں چپ کر روزہ بھی ہوتا تھا. ویسے ہم لوگوں کو بھی چپ کر روزہ رکھنا چاہیے کھانے پینے کے ساتھ ساتھ. تو بہرحال وہ آئیں اور انہوں نے کہا کہ بھئی میں نے تو چپ کر روزہ رکھا ہوا ہے, اس بچے سے پوچھو. ان لوگوں نے بار بار بات کرنا شروع کر دی کہ تیرے والد بڑے اچھے آدمی تھے, تیری ماں کوئی باغی عورت نہیں تھی, تو نے کیا کام کیا, یہ بچہ لے کے آ گئی ہے تو, ہمیں تجھے تو رب کے لیے وقف کیا تھا. تو اس نے کہا کہ میرے ساتھ بات نہیں کرو, بچے سے بات کرو. تو وہ حیران ہو گئے کہ بھی گود والے بچے سے کیسے بات کریں. تو گود والے بچہ خود ہی بول اٹھا کہ قال انی عبد اللہ, میں اللہ کا بندہ ہوں. آتانی الکتاب, مجھے اس نے کتاب عطا کی ہے. وجعلنی نبیا, اس نے مجھے نبی بنایا ہے. وجعلنی مبارکا اینما کنت, میں جہاں کہیں بھی ہوں مجھے اللہ نے برکتیں عطا کی ہیں. واوصانی بالصلاۃ والزکاۃ ما دمت حیا, اس نے مجھے نماز کا حکم دیا ہے, زکوٰۃ کا حکم دیا ہے تب تک میں زندہ ہوں. وبرا بوالدتی, والدہ کے ساتھ مجھے اس نے نیکی کا حکم دیا ہے. ولم یجعلنی جبارا شقیا, اور اس نے مجھے سخت دل نہیں بنایا, شقی نہیں بنایا. والسلام علیہ یوم ولدت ویوم اموت ویوم ابعث حیا, مجھ پر سلامتی ہو جس دن میں پیدا ہوا, جس دن میں مروں گا, جس دن دوبارہ اٹھایا جاؤں گا. ذالک عیسی ابن مریم, یہ عیسیٰ ابن مریم ہے. تو یہ ان کا واقعہ ہے. اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ ہے. اس سے پہلے جو زکریا عیسیٰ علیہ السلام کی جو دعوت ہے وہ ذکر کی گئی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام نے دعوت کیا دی. ایک ہی دعوت تھی, ان اللہ ربی و ربکم فاعبدوا, میرا بھی رب اللہ, تمہارا بھی رب اللہ, اسی کی عبادت کرو. آج ان کو لوگوں نے خدا بنا لیا. تو فرمایا کہ میرا بھی رب اللہ ہے, تمہارا بھی رب اللہ ہے, اسی کی عبادت کرو اور کوئی اختلاف پیدا نہ کرو. پھر ابراہیم علیہ السلام کا اپنے والد کے ساتھ مکالمہ, یا ابتی, اے میرے پیارے ابا جان, آپ کیوں بتوں کی عبادت کرتے ہیں کہ جو نہ سن سکتے ہیں, نہ دیکھ سکتے ہیں, اور کچھ بھی نہیں کر سکتے, کوئی فائدہ نہیں دے سکتے آپ کو. اے ابا جان, میرے پاس ایک علم آیا ہے, آپ کے پاس وہ علم نہیں آیا, آپ میری بات مان لیجئے. کتنے پیارے انداز میں اپنے والد کو بتایا جا رہا ہے. پھر فرمایا کہ یا ابتی لا تعبد الشیطان, اے ابا جان شیطان کی پیروی مت کریں, شیطان کی عبادت مت کریں. ان شیطان کان للرحمن عصیا, شیطان رحمان کا نافرمان ہے. یا ابتی, اے میرے پیارے ابا جان, انی اخاف, مجھے ڈر لگتا ہے کہ آپ کو کہیں اللہ تعالیٰ کا عذاب نہ آ جائے. اب والد نے جواب میں کیا کہا, راغب انت عن آلہتی یا ابراہیم, ابراہیم تم مجھے میرے خداؤں سے دور کرنا چاہتے ہو. لئن لم تنتہی, اگر تم باز نہیں آئے, لارجمنک, میں تجھے سنسار کر دوں گا, پتھروں سے ماروں گا. جرنی مریا, چھوڑ دو میرے یہاں, نکل دو یہاں سے. قال سلام علیک, ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ اللہ سلام علیک, استغفر ربی, میں آپ کے لیے دعا کروں گا لیکن میں اب آپ کو چھوڑ کر جا رہا ہوں. جب فلما اعتزلہم وما یعبدون من دون اللہ, جب انہوں نے چھوڑ دیا ان کو, اپنے گھر والوں کو بھی اور ان بتوں کو بھی اللہ کے علاوہ, تو وہبنا لہ اسحاق و یعقوب, ہم نے ان کو اسحاق بھی دیے اور یعقوب بھی دیے, دونوں پیغمبر تھے. کلا جعلنا نبیا, وہ سارے کے سارے نبی تھے. پھر ان کی اولاد میں سے بہت سارے نبی پیدا ہوئے. تو دیکھیے اگر ابراہیم علیہ السلام نے استقامت اختیار کی, اس کے بدلے میں ان کو بہت بڑا بدلہ ملا. اور پھر سارے انبیاء کا ذکر ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہے کہ ہم نے ان کو کوہ طور پر بلایا, اور پھر ہم نے ان کی مدد کی ان کے بھائی ہارون کے ساتھ. پھر اسماعیل علیہ السلام کا ذکر کرو کتاب میں کہ وہ اپنے وعدے کے پورا کرنے والے اور اللہ کے رسول بھی تھے اور نبی بھی تھے, اور وہ نماز کا حکم دیتے تھے اپنے اہل و عیال کو, اور زکوٰۃ کا حکم دیتے تھے. اور ادریس کا ذکر کرو, وہ سچے نبی تھے, ہم نے ان کو ایک بلند مقام پر اٹھا لیا. تو یہ سارے انبیاء کا ذکر ہے. اور یہاں پر سجدے کی آیت بھی ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم وصل عليه. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. صلى الله على النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. رحمتك